اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ النصر کا درس دیا جائے گا۔ سورۃ النصر مدنیہ ہے اور اس بات پر پوری امت کا، علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سورت مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کا نام سورۃ النصر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر مدد کو کہتے ہیں، تو چونکہ مدد کا ذکر آیا ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النصر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ تودیع کہتے ہیں، تودیع کہا جاتا ہے عربی میں کسی شخص کو رخصت کرنا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا الوداع کرنا، تو الوداع کرنے کو عربی میں تودیع کہتے ہیں، تودیع۔ تو اس سورت کا نام سورۃ التودیع بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کی طرف اشارہ موجود ہے، اس لیے اس کو سورۃ التودیع بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سورۃ النصر قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت ہے، اس کے بعد اور کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سب سے آخری آیت ہے۔ اب علماء نے تطبیق دی ہے کہ اس میں تطبیق کیسے ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سورۃ النصر آخری صورت ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ وہ آیت آخری ہے سورہ مائدہ والی، پھر کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ والی آیت جو ہے وہ آخری ہے، تو اس میں تطبیق دی ہے۔ تطبیق اس طرح سے ہے کہ یہ سورۃ النصر صورتوں کے اندر سب سے آخری صورت ہے، اس کے بعد کوئی پوری صورت نازل نہیں ہوئی، یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی جو آیت ہے یہ احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت، اس کے بعد احکام سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اور سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ سورت مطلقاً سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی واتقوا یوما الی آخرہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق 21 دن اور ایک روایت کے مطابق 7 دن آپ بقید حیات رہے ہیں، اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ نصر اللہ کا جب لفظ آتا ہے تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ آپ حضرات بھی سن لیں، بڑی قیمتی بات ہے۔ نصر صاد کے ساتھ یہ کہتے ہیں مدد کو، نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ لیکن اگر ہم اس کو نصر اللہ پڑھ دیں سین کے ساتھ تو نصر کا مطلب ہوتا ہے گدھ، ایک بڑا سا پرندہ ہوتا ہے نا۔ اذا جاء نصر اللہ، اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو بھائی جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی۔ اور اگر ہم نصر اللہ پڑھ دیں، صاد کو سین سے بدل دیں، کسی کی تجوید صحیح نہ ہو تو نصر اللہ ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں ترجمہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ ترجمہ یوں ہو جائے گا جب اللہ کا گدھ آ گیا اور اللہ کا گدھ آ جائے اور فتح آ جائے، بالکل تبدیل ہو گیا۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی لفظ کو کسی لفظ سے بدل دیا اور معنی خراب ہو گئے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ یہ لحن جلی کہلاتی ہے اس طرح کی غلطی۔ لحن جلی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ لحن جلی 4 قسم کی غلطیاں ہیں، یاد رکھیں کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، نصر اللہ میں صاد کی جگہ سین پڑھ دیا، ایک لفظ دوسرے لفظ سے بدل گیا، یہ لحن جلی ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک کسی نہ کھینچنے والے حرف کو کھینچ کر پڑھ دینا، جیسے لم یلد ولم یولد میں لم یلد کو کھینچنا نہیں تھا، ہم نے کھینچ کے پڑھ دیا، لم یلید پڑھ دیا۔
تو ایسی صورت میں یہ بھی لحن جلی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی لفظ کو کھینچنا تھا اور آپ نے کھینچا نہیں، جیسے لم یلد ولم یولد کو ہی لے لیں، ولم یولد اس کو کھینچیں گے، آپ نے ولم یولد پڑھ دیا بغیر کھینچے، تو یہ بھی لحن جلی ہے، اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ تیسری غلطی ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی کر دینا، کہیں پر ساکن تھا آپ نے پیش پڑھ دیا، کہیں پر زبر تھا آپ نے زیر پڑھ دیا، کہیں پر زیر لگا تھا آپ نے پیش پڑھ دیا، کوئی سی بھی غلطی کر دینا۔ مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، یہاں پر آپ نے انعمت کی جگہ انعمت پڑھ دیا، تو یہ حرکات و سکنات کی غلطی ہے۔ یاد رکھیں یہ غلطی بھی لحن جلی ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں ہیں۔ ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دینا، کسی کھینچنے والے لفظ کو نہ کھینچنا، یا کسی نہ کھینچنے والے کو کھینچ دینا، یا پھر حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی کر دینا، یہ چاروں غلطیاں لحن جلی کہلاتی ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ چنانچہ شروع کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ یہاں پر بے اتفاق امت علماء کے نزدیک والفتح سے مراد فتح مکہ ہے، فتح مکہ مراد بے اتفاق امت، علماء کا اس بات پر اتفاق۔ اور یہ بھی آیا روایت میں کہ یہ سورت جو نازل ہوئی ہے غزوہ خیبر سے لوٹتے وقت نازل ہوئی ہے، اور غزوہ خیبر فتح مکہ سے پہلے واقع ہوا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد۔ کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کچھ روایتیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا غزوہ خیبر والی، غزوہ خیبر فتح مکہ سے 2 سال سے کم عرصہ تھا جو غزوہ خیبر ہوا ہے۔ چنانچہ یہ غزوہ خیبر سے واپس لوٹتے وقت جو ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، تو اس میں علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر پڑھ کے سنائی، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ خیبر سے واپس ہوتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ اور اس مزید یہ کہ اذا جاء جو یہ لفظ آیا ہے، یہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس صورت کو فتح مکہ سے پہلے ہی نازل ہونا مانا جائے، کیونکہ یہ آیت یہ لفظ بتا رہا ہے اذا جاء، یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، مستقبل کے لیے آتا ہے۔ اور اذا جاء نصر اللہ، جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، تو ایسی صورت میں یہ آنے والے کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ اس بات میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ صورت فتح مکہ سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورت نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام تھے، اللہ کے رسول نے یہ صورت پڑھ کے سنائی، تو والفتح سے فتح مکہ مراد ہے۔ تو صحابہ جب آپ علیہ السلام نے یہ صورت پڑھ کے سنائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مجمع میں تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی مجمع میں موجود تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اس کی تلاوت فرمائی، سارے صحابہ خوش تھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ رو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے رونے کی وجہ پوچھی، تو آپ نے فرمایا، آپ کے چچا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ فتح مکہ کی خوشی تو ہے، لیکن اس صورت کے اندر آپ کے اس دنیا سے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کی بات کی تصدیق بھی فرمائی کہ ہاں واقعتاً ایسا ہی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر، دین کے اندر، فوج در فوج، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ بہت سے لوگ تو وہ تھے جن پر اسلام کی حقانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کی حقانیت واضح ہو چکی تھی،
لیکن ڈرتے تھے اس بات سے کہ قریش کی مخالفت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کا اعلان کر دیں اور یہ قریش ہماری مخالفت پہ اتر آئے اور ہمیں ماریں، جس طرح کے پہلے مسلمانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ اس لیے ڈرتے تھے کھلم کھلا اسلام کا اعلان کرنے کے۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فتح مکہ ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو پھر آگے فرمائیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، اللہ سے اپنے خطاؤں کی معافی طلب کریں۔ چونکہ شروع میں بتایا کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، اور جب آپ دیکھیں لوگ جوڑ در جوڑ داخل ہو رہے ہیں تو آگے آپ تسبیح بیان کریں، کیونکہ آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا، جانے کا، لوٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے۔ اور پچھلی 2 آیتوں سے یہ بات بھی بخوبی سمجھ میں آ گئی کہ آپ علیہ السلام فتح مکہ بھی ہو گیا، لوگ جب فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر، تو ایسی صورت میں جو آپ کے آنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ یمن سے 700 جماعتیں آئی ہیں اور راستے میں اذانیں دیتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا راستے میں انتقال ہو جائے، یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بالکل جو ہے نا لشکر کے لشکر آتے اسلام کے اندر داخل ہو جاتے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور استغفار طلب کریں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین جانو کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کثرت سے پڑھتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت سے آپ پڑھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کثرت سے پڑھتے تھے، چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جب صورت نازل ہوئی ہے سورۃ النصر، تو اللہ کے نبی عبادت میں اتنا مجاہدہ فرمایا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عبادت کے اندر مجاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا